ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مولانا عبداللہ قریشی کا جسد خاکی سپرد لحد، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنوری میں بلدی انتخابات کے انعقاد کے لیے سرگرمیاں تیزی سے جاری، 15 دسمبر کے بعد اعلامیہ جاری ہونے کا امکان۔ مجالس مقامی کوٹے کے تحت کونسل انتخابات میں کانگریس صرف 5 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کی اجازت دینے سے ہائی کورٹ کا انکار۔ اور نامپلی مارکیٹ میں دن دہاڑے ایک مکان سے طلائی زیورات کا سرقہ، سارقین کے حوصلے بلند۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی شہریت یافتہ قاری قرآن اور خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ محمد عبداللہ قریشی الازہری کے جسد خاکی کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں سپرد لحد کیا گیا۔ بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں مولانا قاری عبدالعلیم قریشی امام و خطیب مسجد چوک نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا مفتی محمد عظیم الدین مفتی جامع نظامیہ نے رقت انگیز دعا کی۔ تدفین نقشبندی چمن مصری گنج میں عمل میں آئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر مکہ مسجد کا وسیع عریض احاطہ تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ جلوس جنازہ لاڑ بازار فتح دروازہ سے ہوتا ہوا مصری گنج پہنچا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر شہر کے تقریباً تمام مشائخ، علماء، عمائدین، سیاسی قائدین، جامع نظامیہ کے اساتذہ اور طلباء کے علاوہ مولانا کے شاگردوں اور عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم عظیمتر بلدیہ حیدرآباد کے جنوری میں منعقد ہونے والے مجوزہ انتخابات کے لیے تیزی سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ جی ایچ ایم سی دفتر میں عملے کو ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی تربیت دی جا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے 7,555 پولنگ مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان مراکز میں 11,000 ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار نے بتایا کہ انتخابی اعلامیے کی اجرائی کے بعد ڈمی ووٹنگ مشینوں کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی کی طرف سے BC ووٹرز کی فہرست سرکل سطح پر جاری کر دی گئی ہے۔ 15 دسمبر تک خواتین اور BC وارڈز کو قطعیت دینے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ امکان ہے کہ 15 دسمبر کے بعد انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ مقامی ادارے جات کے کونسل کی 12 نشستوں کے انتخابات کے لیے چہارشنبے کی شام پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ TRS پارٹی کی طرف سے تمام 12 حلقہ جات سے پرچہ نامزدگی داخل کی گئی ہیں۔ 12 نشستوں کے لیے جملہ 40 پرچہ نامزدگیاں داخل ہوئی ہیں۔ جمعرات کو پرچوں کی جانچ ہوگی۔ 12 دسمبر کو پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ 27 دسمبر کو رائے دہی اور 30 دسمبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ مجالسی مقامی کوٹے کے تحت کونسل انتخابات سے پہلے ہی کانگریس نے ہمت ہار دی ہے۔ 12 کے من جملہ 8 نشستوں پر مقابلے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے اب صرف 5 نشستوں پر مقابلے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کریم نگر، ورنگل اور عادل آباد سے کانگریس مقابلہ نہیں کرے گی۔ کھمم میں CPI کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے صدر PCC اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ امیدواروں کے انتخاب کی ذمہ داری DCC کو دی گئی تھی، لیکن کریم نگر، ورنگل اور عادل آباد سے کسی امیدوار کے بارے میں تجویز نہیں آئی، اسی لیے صرف 5 پر ہی مقابلے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف TRS، تلگو دیشم اور کانگریس کے امیدواروں نے سنگاریڈی کلکٹر آفس میں کونسل کی نشستوں کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ مذکورہ پارٹیوں کے امیدواروں نے کلکٹر آفس سنگاریڈی پہنچ کر ریٹرننگ آفیسر و ضلع جوائنٹ کلکٹر وینکٹ رام ریڈی کے پاس پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اسکیموں سے متاثر ہو کر
حلقہ ورنگل کے عوام نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے متاثر ہوئے بغیر ٹی آر ایس کے امیدوار کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح نامزدگی داخل کرنے والے ٹی آر ایس کے امیدوار کی کامیابی بھی یقینی ہے۔ ریاستی وزیر چندولال اجمیرا نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے قبائلی بہبود کے مسائل کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قبائلی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے محکمے کے عہدیداروں کو تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ محکمہ قبائلی بہبود کے سیکرٹری سومیش کمار نے بتایا کہ قبائلیوں کی بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی پیش رفت پر جاریہ ماہ کے آخر تک رپورٹ دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے چہارشنبے کو بوئن پلی مارکیٹ یارڈ میں حمالوں کے آرام کے لیے تعمیر کی گئی عمارت اور ترکاریوں کے اسٹوریج کے لیے بھی تعمیر کردہ عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ ان دونوں عمارتوں کی تعمیر پر 2,50,00,000 روپے کے مصارف آئے ہیں۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ مارکیٹ یارڈ میں کام کرنے والے حمالوں کو بھی 2 کمروں والے مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پٹن چیرو میں 15 ایکڑ پر پیاز کی مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ ہر مارکیٹ یارڈ میں ابتدائی طبی مرکز کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ہریش راؤ نے یہ بھی کہا کہ حمالوں کو 2 لاکھ روپے کا انشورنس بھی فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس کی طرف سے نیلور اور چنئی میں بارش سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے گریٹر حیدرآباد کانگریس کی طرف سے ایبٹ سے ایک ریلی نکالی گئی۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی، صدر سٹی کانگریس ڈی ناگیندر کے علاوہ اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر جانا ریڈی نے بھی اس ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بارش متاثرین کی مدد کے لیے بلینکٹس اور دیگر ضروری سامان روانہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں این ڈی اے حکومت کے رویے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انتقامی کارروائی کے طور پر صدر کانگریس سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کانگریسی کارکنوں اور قائدین کو متحد ہو کر کام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سونیا گاندھی کی وجہ سے ہی تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ کیا متاثرین کی امداد کے نام پر کسی کو لوٹا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کار خیر ہے؟ یہ سوال ترک بازار کے تاجرین نے کیا اور الزام لگایا کہ کانگریس کے بعض قائدین نے چنئی کی بارش کے متاثرین کی امداد کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران غنڈہ گردی کرتے ہوئے دکانات سے زبردستی سامان اٹھا لیا۔ تاجرین نے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار سے محرومی کے بعد بھی عوام کو لوٹ رہی ہے۔ تاجرین نے کانگریسی قائدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت کی جائے گی۔ متاثرہ تاجر نے بتایا کہ اگر چنئی سے اتنی ہمدردی ہے تو 10 سالہ دور اقتدار میں کانگریسی قائدین نے جو کمایا ہے اس رقم سے انہیں عطیہ دینا چاہیے، نہ کہ عوام سے زبردستی رقم اور سامان حاصل کرنا چاہیے۔ رکن اسمبلی چندران گوٹا و قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بلدی حلقہ للیتا باغ میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ سابق رکن بلدیہ یوسف نقشبندی، مقامی مجلسی ذمہ داروں، ابتدائی صدور و معتمدین اور چندران گٹے کے سابقہ اراکین بلدیہ کے ہمراہ اکبر اویسی نے مجلس کی تجاویز و نمائندگیوں پر حکومت سے منظور کروائے گئے تقریباً 32,57,00,000 روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے للیتا باغ ڈویژن کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور جگہ جگہ ان کی گلپوشی کی گئی۔
حیدرآباد ہائی کورٹ نے عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے بیف فیسٹیول کے انعقاد سے متعلق سٹی سول کورٹ کے فیصلے میں مداخلت سے بھی انکار کر دیا۔ حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ امن و قانون کی برقراری کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی کہ یونیورسٹی کیمپس میں امن کی برقراری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ واضح ہے کہ سٹی سول کورٹ نے 20 دسمبر تک یونیورسٹی کیمپس میں کسی بھی طرح کے فیسٹیول کے انعقاد پر پابند عثمانیہ یونیورسٹی کے بعض طلباء گروپوں کی طرف سے 10 دسمبر کو بیف فیسٹیول منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عدالت نے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے خلاف اے بی وی کارکنوں کی طرف سے ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اے بی وی پی کارکن مجوزہ بیف فیسٹیول کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس موقع پر احتجاجی طلباء اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ بعد میں پولیس نے اے بی وی پی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تلنگانہ دال ملرز اور ٹریڈ فیڈریشن نے تیقن دیا ہے کہ تور کی دال 135 روپے فی کلو سبسڈی مراکز پر فراہم کی جائے گی۔ فیڈریشن کے صدر این مدھوسودن نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جمعرات سے تمام 135 مراکز پر عوام کے لیے دال دستیاب رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض مراکز کو عملہ نہ ہونے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، لیکن انہیں دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ وائیسآر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سریکانت ریڈی نے کہا کہ وائیسآر پارٹی کے قائدین شراب کے کاروبار سے دوری اختیار کر لیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر جگن موہن ریڈی نے مکمل شراب بندی کا عوام سے وعدہ کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور شراب بندی پر مکمل پابندی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تلنگانہ تلگو دیشم نے شہر میں ترکاریوں کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ایرم منزل میں واقع محکمہ سول سپلائز کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے سٹی صدر گوپی ناتھ نے کہا کہ ریاست میں ترکاری کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن تلنگانہ حکومت اس سلسلے میں اقدامات سے قاصر ہیں۔ احتجاجیوں اور قائدین کی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ چنچل گوڑہ جیل میں سے روزہ اینول سپورٹس میٹ پروگرام کا آغاز ہوا، جس میں ڈائریکٹر جنرل آف پریزن اینڈ کرکشنل سروسز ونے کمار سنگھ نے شرکت کی۔ ڈی جی پی تلنگانہ اسٹیٹ انوراگ شرما نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ پرنسپل سیکرٹری وزارت داخلہ راجیو ترویدی اعزازی مہمان تھے۔ ونے کمار نے اپنے خطاب میں تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، جس سے کھیلوں میں حصہ لینے والے قیدیوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف قیدیوں کو ذہنی دباؤ سے راحت ملتی ہے، بلکہ فٹنس بھی برقرار رہتا ہے۔ آندھر پردیش، سنجکت آندھر پردیش اور تلنگانہ کے جیل شاخا کے اتہاس میں یہ کریا سماروہ ہم لوگوں نے پچھلی بار شروع کیا تھا۔ یہ دوسری کریا سماروہ ہے۔ ہم لوگ پریزنرز کے لیے، قیدی کے لیے بھی کریا سماروہ کا آیوجن کرتے ہیں۔ اس طرح سے کھیل سے فزیکل فٹنس، لوگوں کے من میں ایک ڈپریشن رہتا ہے، پریزنرز کے من میں، پریزنرز اسٹاف کے من میں وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وبھاگ کے پرتی، شاخا کے پرتی ایک لائلٹی اتپن ہوتا ہے، کام کرنے میں اتساہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کریا سماروہ کا 3 دن پروگرام چلے گا اور کافی لوگ زور شور سے اس میں لگے ہوئے ہیں، ادھیکاری اور ان کے پریوار والے بھی، بہت لوگوں میں اتساہ ہے اور اچھا کارجکرم چل رہا ہے۔ اس کے دوارا جیل کے جو قیدی ہیں ان کے من میں بھی اتساہ آ رہا ہے اور ان میں بھی پریورتن ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے ہم لوگوں نے جنوری میں ایک اور اناؤنس کیا ہے، آج کی سائیکل میراتھن اسٹارٹ کریں گے، فائٹ پالوشن اینڈ فائٹ کرائم کیا۔ ٹریفک چینلات سے جڑے تنازعات کی یکسوئی کے لیے 4 شنبے سے لوک عدالت کا آغاز ہوا۔
लोक अदालत में चालान की यकसुई के लिए अफराद को उलझन से दो चार देखा गया। बाज़ अफराद का कहना था कि निस्फ चालान अदा करने की इत्तला दी गई थी, लेकिन बाज़ काउंटर्स पर पूरा चालान वसूल किया गया है। इस सिलसिले में जब डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अक़ल तरीन चालान 500 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इस सिलसिले में और भी शिकायत मौसूल हुई हैं। रंगनाथ ने बताया कि अगर लोक अदालत का रद्द-ए-अमल अच्छा रहा तो उससे जुमे तक तोसी दी जाएगी। जुमेरात को भी गोशा महल स्टेडियम में लोक अदालत जारी रहेगी। के गाड़ी पे नाम पे ये चालान्स है और ये ड्रिंक एंड ड्राइव में जिस लोग इन्वॉल्व है उन लोगों के लिए ये लोक अदालत चल रहा है। तो ये प्रोसेस तो पहले पुलिस स्टेशन को जाना है, जाके वहाँ रजिस्टर होने के बाद उन लोगों पे ये चार्जशीट एक फाइल होता, और फाइल होने के बाद यहाँ लेके आते हैं उन लोगों को, आगे काली फाइन, मतलब ये इम्प्रिजनमेंट नहीं रहते यहाँ पे, और काली फाइन से लगा के उसको क्लोज कर देंगे। जिस गाड़ी पे चालान्स है और जो लोग इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव में इन्वॉल्व है उन लोगों पे हम ये वन टाइम सेटलमेंट जैसा कर रहे हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नामपल्ली मार्केट में दिन दहाड़े एक मकान से 23 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक और उनकी अहलिया मुलाजमत के लिए गए हुए थे। दोपहर जब वो मकान पहुंचे तो अलमारी से तिलाई जेवरात और 5000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मुतासरा खानदान ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इब्राहिम पट्टनम के GNI इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तालिब इल्म मोटरसाइकिलों के टकरा जाने से हलाक हो गया। चारशंबे के दिन दोपहर के औकात में पेशा हादसे में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से जी सैनिक सूर्या बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। जख्मी अफराद का गांधी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस ने काला जादू करने के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक फौजिया बेगम नामी खातून ने पुलिस से शिकायत की कि नसीर अली नामी शख्स ने उन पर काला जादू करते हुए 3 साल कबल 2000 गज जमीन उनसे कम कीमत पर खरीदी थी। नसीरुद्दीन ने यह अराजी किसी और को फरोख्त कर दी। फौजिया बेगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन पर काला जादू करते हुए नसीर अली ने यह जमीन हड़प ली। पुलिस ने फौजिया बेगम की शिकायत पर दफा 420, 431 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए नसीर अली को गिरफ्तार कर लिया है। तिरमलगिरी पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी गणेश रेड्डी ने बताया कि सारिक कृष्णा मोहन पुलिस को शिद्दत से मतलूब था। वो SR नगर, बेगमपेट, बोयनपल्ली, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद के अलावा दूसरे पुलिस स्टेशन हुदूद में भी ज़ायद 20 मुकदमात में मुलव्विस है। उन्होंने बताया कि वो जेल की सज़ा भी काट चुका है, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से सरक़े की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा के कब्जे से 40 लैपटॉप्स और 4 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी का जसद खाकी सुपुर्द लहद, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। जनवरी में बलदी इंतखाबात के इनेकाद के लिए सरगर्मियां तेजी से जारी। 15 दिसंबर के बाद एलामिया जारी होने का इम्कान। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसल इंतखाबात में कांग्रेस सिर्फ 5 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के इनेकाद की इजाजत देने से हाईकोर्ट का इनकार। और नामपल्ली मार्केट में दिन दहाड़े एक मकान से तिलाई जेवरात का सरखा, सारिकीन के हौसले बुलंद।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।